رمضان المبارک میں نا ہم عورتوں کو کی کوشش ہوتی ہے کہ ہم لوگ اپنے سارے کام بھی ٹائم پہ جلدی جلدی ختم کر لیں اور زیادہ سے زیادہ اپنا جو ٹائم ہے نا وہ عبادت میں گزاریں۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ گھر کے کام کاج اتنے زیادہ ہوتے ہیں اور بچوں کو پھر دیکھنا ہوتا ہے، ساتھ گھر کو دیکھنا ہوتا ہے، کھانا شانا بنانا ہوتا ہے، اور اسی جو ہے نا کشمکش میں ہماری جو عبادت ہوتی ہے نا وہ ادھوری رہ جاتی ہے۔ آج میں آپ لوگوں کے ساتھ کچھ ایسی ٹپس شیئر کروں گی نا جس کی وجہ سے آپ لوگوں کا رمضان المبارک میں سارے کام بھی جلدی جلدی ختم ہو جائیں گے اور ہم لوگ اپنے خشوع و خضوع کے ساتھ عبادت بھی کر سکیں گے۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ آئی ہوپ میری یوٹیوب فیملی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوگی، اللہ کا شکر ہے میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ سے پہلے میں آپ لوگوں کو بتاؤں نا کہ رمضان المبارک میں روزہ تو ہم لوگوں کا ہوگا نا، بڑوں کا روزہ ہوگا، بچے تو کھانا کھائیں گے۔ تو ہم لوگوں نے کرنا کیا ہے کہ جب ہم لوگوں نے سحری بنانی ہے نا اس کے ساتھ ہی ہم لوگوں نے جو اپنے بچوں کو ناشتے میں دینا ہے نا وہ بھی ہم لوگوں نے بنا کے نا اس کو ہاٹ پاٹ میں جو ہے نا ہم لوگوں نے رکھ دینا ہے، تاکہ ہمارے بچے جب سو کے اٹھیں صبح کو اسکول کے ٹائم پہ ہم ان کا جو ناشتہ ہو وہ بنا ہوا ہو اور ہمیں بار بار جو ہے نا چولہا جلا کے ناشتہ نہ بنانا پڑے۔ نیکسٹ دوسری ٹپ میں آپ لوگوں کو بتاؤں نا تو سحری والے جو برتن ہوتے ہیں ان کو ہم لوگوں نے کچن میں سحری میں ہی کلین کر لینا ہے۔ اس کے بعد ہمارے جو افطاری کے برتن ہوں گے ان کو افطاری میں ہی ہم لوگوں نے واش کر لینا ہے، اور اس کے بعد جو ہمارے صبح کے برتن بچوں کے ناشتے والے ہوں گے ان کو تبھی ہم لوگوں نے واش کر لینا ہے۔ کبھی بھی ایسے نہیں کرنا کہ شام کے جو برتن ہیں ان کو بھی رکھ دینا ہے، پھر صبح کے ساتھ جمع کر لینے ہیں ان کو بھی رکھ لینا ہے اور اکٹھے ہم لوگوں نے دھونے بیٹھ جانا ہے۔ اس طرح پھر ہمارا روزہ جو ہوگا نا وہ بہت مشکل ہو جائے گا اور ہوگا کیا کہ پھر ہمیں عبادت کا ٹائم بالکل بھی نہیں ملے گا۔ آپ لوگوں کے سامنے میں بھی ایک اکیلی عورت ہوں، میرے ساتھ کوئی ہیلپر نہیں ہے، میں گھر کے سارے کام خود کرتی ہوں۔ الحمدللہ میں نے اپنے گھر کا ٹائم اس طرح سے سیٹ کیا ہوا ہے کہ میں سارے گھر کے کام بھی کر لیتی ہوں، اپنے بچوں کو بھی بڑے آسانی کے ساتھ میں دیکھ لیتی ہوں، اور جو ہے نا صفائی ستھرائی کا بھی آپ لوگ میرے ولاگ میں دیکھ ہی لیتے ہیں کہ صفائی کا ایک خاص اہتمام ہوتا ہے میرے گھر میں، اور اللہ کا شکر ہے میں اکیلی کام کرنے والی ہوتی ہوں۔ بچے چھوٹے ہیں، وہ بہت سارے بکھیرے بھی ڈالتے ہیں اور اٹھاتی بھی ہوں، اللہ تعالیٰ نے ہمت دی ہوئی ہے، شکر ہے اللہ پاک کا۔ تو اگر ہم لوگ چاہیں نا ہم لوگ سستی نہ کریں تو ہم لوگ اپنے کام جو ہے نا ان کو بالکل ٹائم پہ جو ہے نا ہم لوگ مینیج کر سکتے ہیں، لیکن اگر ہم تھوڑی سی سستی کر جاتے ہیں نا تو ہمارے جو کام جو ہوتے ہیں نا وہ ٹائم سے ہٹ جاتے ہیں اور پھر ہمارا سارا جو کام ہوتا ہے نا اس کا ستیہ ناش ہو جاتا ہے۔ پھر میں نے صبح کا ناشتہ بنایا تھا، اس کے ساتھ ساتھ میری عادت ہے میں جب برتن جو بھی میرا گندا ہوتا ہے نا میں اس کو ساتھ ساتھ واش کرتی جاتی ہوں، اور اس لیے میرے کچن میں کبھی بھی کوئی بھی جو مطلب برتن وغیرہ جو ہوتے ہیں نا جو میس ہوتا ہے وہ کریٹ نہیں ہوتا۔ تو اسی طرح سے ہم لوگ اپنے گھر کو صاف رکھ سکتے ہیں۔ رمضان المبارک میں ہم لوگوں نے جیسے میں نے پہلے بتایا اپنے کچن کو پہلے سے صاف کر لیں اچھے طریقے سے، اور اپنے گھر کو اچھے طریقے سے صاف کر لیں، ہر چیز کو واش کر لیں، تاکہ رمضان المبارک میں ہمیں کوئی بھی چیز واش نہ کرنی پڑے، ہمیں کوئی صفائیاں جو ہے نا ڈیپ کلیننگ نہ کرنی پڑے، مطلب سامنے سے جو بھی ہمارا کام ہوگا وہ ہم لوگ کر لیں گے۔ اس کے بعد اپنا قرآن پاک آپ لوگوں نے لازمی پڑھنا ہے۔ اچھا، یہاں پر میں آپ لوگوں کو ایک چھوٹی سی ٹپ دوں گی۔ قرآن پاک پڑھنے کا ایک آپ لوگوں نے طریقہ اس طرح سے بنا لینا ہے کہ قرآن پاک آپ لوگوں نے کس طریقے سے مکمل کرنا ہے۔ الحمدللہ میں تو حافظ قرآن ہوں، میرے تو مطلب کہ کافی قرآن پاک ہو جاتے ہیں رمضان المبارک میں۔ مجھے جیسے جیسے ٹائم ملتا ہے میں ویسے ویسے ہر نماز کے ساتھ ہی تقریباً قرآن پاک پڑھ لیتی ہوں، ہر نماز کے ساتھ میرا ایک پارہ جو ہے میں وہ پڑھ لیتی ہوں، شکر ہے اللہ پاک کا۔ اور جو لوگ حافظ قرآن نہیں ہے ان کے لیے تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے کیونکہ وہ تھوڑا سا آہستہ پڑھتے ہیں، ان کی سپیڈ کم ہوتی ہے۔ تو آپ لوگوں نے کرنا یہ ہے کہ آپ لوگوں نے ایک ٹائم بنا لینا ہے، جس طرح سے ہم لوگوں نے 5 نمازیں تو ادا کرنی ہی ہیں، آپ لوگوں نے کوشش کرنی ہے کہ جس طرح سے اگر 16 لائنوں والا قرآن پاک ہو نا تو اس میں 9 پیج ہوتے ہیں ایک پارے کے، تو آپ نے ٹائم کو ڈیوائیڈ کر لینا ہے۔ 2 پیج صبح پڑھنے ہیں نماز کے ساتھ، 2 پیج ظہر کی نماز کے ساتھ، 2 پیج آپ نے عصر کی نماز کے ساتھ، 2 جو ہیں وہ مغرب کے ساتھ، اور 2 آپ لوگوں نے عشاء کے ساتھ۔ اچھا، مغرب کی نماز کے ساتھ ہم لوگ بعض اوقات قرآن پاک نہیں بھی پڑھ پاتے کیونکہ وہ افطاری کا ٹائم ہوتا ہے اور سب کے کھانے کا ٹائم ہوتا ہے، تو آپ لوگوں نے کوشش کرنی ہے کہ آپ لوگ 3 پیج جو ہیں وہ عصر کے ٹائم پڑھ لیں اور 3 جو ہے وہ عشاء کے ٹائم پڑھ لیں، تو اس طرح سے آپ کا روز کا ایک پارہ کمپلیٹ ہو جائے گا اور پورا رمضان المبارک آپ لوگ
30 پارے ختم کر لیں گے، کمپلیٹ کر لیں گے، اور آپ کا قرآن پاک جو ہے وہ مکمل ہو جائے گا۔ تو یہ میں نے آپ لوگوں کو ایک چھوٹی سی ٹپ بتا دی ہے۔ اس کے بعد ہمارے رہ جاتے ہیں ذکر اذکار۔ ذکر اذکار جو ہوتے ہیں وہ نماز پڑھ کے ہم لوگ، جو عورتیں ہوتی ہیں وہ اگر ہم جھاڑو دے رہی ہیں تب بھی کرتے رہیں، اگر آپ لوگ کمروں کی صفائی کر رہی ہیں تب بھی پڑھتے رہیں، اگر کچن میں کھانا بنا رہی ہیں تب بھی پڑھ لیں۔ ان کے لیے کوئی ٹائم مخصوص کرنے کا آپ لوگوں کو بالکل بھی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد آ جاتی ہے ہماری نماز تراویح، جو کہ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ سب لوگ اچھا نہیں ایسے ہوتے ہیں، کچھ لوگ جو ایسے ہوتے ہیں وہ جو سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ نماز تراویح اگر نہ بھی پڑھیں تو کوئی بات نہیں، روزہ جو ہے وہ ہو جاتا ہے۔ روزہ تو ہو جاتا ہے، نماز تراویح اگر ہم نہیں بھی پڑھتے تو روزہ ہمارا ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ سنت عبادت ہے، نفلی عبادتوں میں شامل ہوتی ہے۔ تو میں آپ کو بتاؤں، اگر ہم لوگ نماز صرف عشاء کی پڑھ لیں گے، ہم لوگ تراویح نہیں پڑھیں گے، تو سوچیں پھر ہم لوگوں نے رمضان المبارک کا اہتمام تو کیا ہی نہیں۔ رمضان المبارک کا اہتمام کرنے کا مطلب یہی ہوگا کہ ہم لوگ تہجد کی نماز بھی لازمی پڑھیں، اور اس کے بعد جو تراویح ہے وہ بھی لازمی پڑھیں، کیونکہ ایکسٹرا عبادات میں وہ یہی 2 نمازیں ہماری شامل ہوں گی۔ 5 نمازیں تو ہم ویسے بھی روٹین وائز پڑھتے ہی ہیں۔ تو ہم لوگوں نے صبح اٹھ کے جو ہے نا تہجد لازمی پڑھنی ہے، اس کے بعد پھر جو ہے تراویح ہم لوگوں نے لازمی پڑھنی ہے۔ یہ آپ لوگ سوچ کے رکھ لیں کہ تراویح کے بغیر ہم نے روزہ نہیں رکھنا، تراویح پڑھ کے ہی روزہ رکھنا ہے۔ دیکھیں، یہی تو ہمارا اہتمام ہوگا نا۔ اگر ہم لوگ اس طریقے سے اپنے رمضان المبارک کو سپینڈ نہیں کریں گے نا، تو پھر تو وہی عام دنوں والی بھوکے رہنے والی روٹین ہوگی نا۔ تو ہم لوگوں نے اپنے رمضان المبارک کا اہتمام اس طریقے سے کرنا ہے کہ ہمیں خود کو بھی محسوس ہو کہ ہم نے کچھ کیا ہے۔ دیکھیں، یہ ہم لوگوں نے کسی پہ احسان نہیں کرنا، اللہ تعالیٰ پہ ہم نے کوئی احسان نہیں کرنا، یہ ہم لوگوں نے اپنے لیے کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے کرنا ہے، ہاں، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کرنا ہے۔ رمضان المبارک اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے ایک رحمت برکت کا مہینہ جو ہے نا ہمارے اوپر نازل کیا ہے۔ یہ ہر مسلمان کے لیے ایک تحفہ ہوتا ہے، اور اس تحفے کو لازمی ہم لوگوں نے قبول کرنا ہے، اور اس کو اسی طریقے سے ہم لوگوں نے لے کے چلنا ہے جس طریقے سے میرے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کا حکم دیا ہے۔ اچھا، جو لوگ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں وہ سوچ رہے ہوں گے کہ میں نے اپنی میل پریپریشن نہیں کی۔ دیکھیں، میل پریپریشن میں میرے جو ہے نا وہ کل کی ویڈیو جو ہوگی وہ ہوگی انشاءاللہ۔ تو میل پریپریشن میں میں کوئی ادرک لہسن کا پیسٹ نہیں بناؤں گی، میں کوئی ٹماٹر کا پیسٹ نہیں بناؤں گی، کیونکہ ہر انسان کی ایک اپنی عادت ہوتی ہے۔ میری عادت ہے میں ہر چیز فریش یوز کرتی ہوں، میں کوئی بھی چیز جو ہے نا اس کو فریز کر کے یوز نہیں کرتی، کیونکہ ہمارے گھر میں استعمال نہیں ہوتی۔ ہمارے گھر میں وہی چیز پسند کی جاتی ہے جو کہ فریش استعمال ہو، اور مجھے خود بھی یہی پسند ہے۔ تو ان چیزوں کا میں نہیں بناؤں گی، لیکن اس کے علاوہ کچھ میل پریپریشن ہے ہماری رمضان کی جو کہ ہم نے لازمی کرنی ہے، اور انشاءاللہ کل کی ویڈیو میں آپ لوگوں کو وہ دکھاؤں گی۔ اور کل کو ہم لوگ جو ہے نا میل پریپریشن کریں گے۔ میں زیادہ دن پہلے جو ہے نا یہ کام نہیں کرتی ہوتی، کیونکہ فریز کی ہوئی چیز جو ہوتی ہے نا اسے زیادہ دیر تک استعمال نہیں کرنا چاہیے، تو اس لیے کل کی جو ویڈیو ہوگی وہ انشاءاللہ اس چیز پہ آئے گی۔ اچھا، یہاں پر میں آپ لوگوں کو ایک بات بتا دوں، میری ایک بہن ہے، بہت پیاری سی میری سبسکرائبر ہیں، انہوں نے میرے سے کل ریکویسٹ کی تھی کہ ان کو عبایا کے ساتھ میں نا نقاب اور حجاب کا طریقہ سکھاؤں۔ میری بہن، میں نے بہت کوشش کی، لیکن میں معذرت کے ساتھ آپ کو کہتی ہوں، میں اپنا فیس جو ہے نا وہ سامنے کیمرے کے نہیں لے کے آتی۔ تو جب میں حجاب یا نقاب کرنے کی کوشش کرتی ہوں تو میرا فیس جو ہے وہ آٹومیٹک سامنے آتا ہے۔ تو اس لیے مجھے جو ہے نا نہایت افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ میں آپ کی جو ویڈیو تھی، آپ کی جو ریکویسٹ تھی وہ پوری نہیں کر پائی۔ تو آپ کو اگر چاہیے تو آپ نقاب حجاب کی بہت ساری ویڈیوز موجود ہیں جو عورتیں اپنا فیس جو ہے نا سامنے لے کر آتی ہیں، انہوں نے بنائی ہوئی ہیں، تو آپ وہاں سے دیکھ لیجئے۔ تو آپ نے بالکل بھی میری بات کا مائنڈ نہیں کرنا۔ اچھا جی، ویڈیو دیکھتے دیکھتے اگر آپ لوگ یہاں تک آ چکے ہیں تو میری آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب لازمی کر کے جائیے گا، اور ویڈیو کو لائک لازمی کر دیجیے گا۔ آپ کا ہلکا سا ٹچ جو ہے نا وہ میرے لیے بہت قیمتی ہے۔ جب آپ لوگ مجھے کامنٹ کرتے ہیں مجھے اتنی خوشی ہوتی ہے، میرا دل جو ہے نا وہ باغ باغ ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے کامنٹ لازمی کیا کریں، اور چینل کو سبسکرائب اور لائک لازمی کیا کریں۔ تو انشاءاللہ ملیں گے کل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔